دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، پر دلانا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ بخیر ہوں گے۔ آئیے آج کا سبق انشاءاللہ العزیز خدا تعالیٰ کی کتاب، یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور ہم آج انشاءاللہ العزیز اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے کل کا سبق یعنی فرشتے کا بیان اگر نہیں پڑھا ہے یا نہیں سنے ہیں تو آپ اسے سن لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو فرشتے کے بارے میں بہت ساری باتیں معلوم چل جائے گی کہ فرشتے مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتی ہیں، یا پھر فرشتے کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں، فرشتوں کے کیا کام ہے، کون سے فرشتے کیا کام کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے کل کے سبق میں پڑھا۔ آج انشاءاللہ العزیز خدا تعالیٰ کی کتاب اسے ہم نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئی۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفے کہتے ہیں، صحیفہ کہتے ہیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اول توریت جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی قرآن مجید جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہاں آپ نے ایک بات ہمیشہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری چھوٹی بڑی کتابیں نازل ہوئی ہے، تو جو بڑی کتاب ہے اسے کتاب کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹی کتابیں نازل ہوئی ہے جس کو صحیفہ کہتے ہیں، یعنی کتابچہ صحیفہ کہتے ہیں، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ ایسے تو بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہے، دیگر انبیاء کو بہت ساری کتابیں دی گئی ہیں، لیکن 4 کتابیں جو ہمارے درمیان بہت مشہور ہے وہ ہے: 1 نمبر توریت جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، دوسری زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور چوتھی قرآن مجید جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہاں پر دوستو یہ باتیں صرف یاد رکھنے کی ہے کہ چھوٹی کتاب کو صحیفہ اور بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں، اور 4 مشہور کتاب کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے: قرآن، انجیل، زبور اور توریت۔ لیکن اسے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ 4 کتابیں کن کن انبیاء نبی پر نازل ہوئی تھی۔ آئیے آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ پورا قرآن سوال پورا قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہوا ہے یا تھوڑا تھوڑا؟ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں، تو کیا ایک دفعہ ہی قرآن پاک پورا نازل ہو گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نہیں نازل ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق 23 برس تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ یعنی ضرورت کے مطابق قرآن کریم تھوڑا تھوڑا 23 برس تک جب جیسی ضرورت پڑی، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پاک کلام قرآن پاک کو لے کر کے آتے تھے۔ سوال: کیا قرآن کی ہر صورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، اسے آپ نے سمجھنا ہے کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، تو ان کے ہر صورت پر ہر حرف پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، قرآن مجید کی ہر صورت اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک آیت کا بھی انکار کر دے، جیسے بعض لوگ اس کا مطلب کیا ہوا آپ سمجھے، مثال کے طور پر سود، اللہ نے فرمایا کہ ربا یعنی سود یہ حرام ہے۔ اب کوئی کہتا نہیں ہم سود کو حرام نہیں مانتے ہیں، یا پھر کوئی اپنا منمانی کرنے لگے کہ بے پردگی کا یہ معنی ہے، یا پھر کوئی کسی طرح کا تعویل کرنے لگے، یعنی قرآن پاک کے بعض احکام کو مان تو لے، نماز مان لے، روزہ مان لے، لیکن جو بیسک چیزیں یعنی حرام سے بچنا اور بے پردگی سے بچنا اور کفر نہیں بولنا، تو اس طرح کی جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں اس کا انکار کر دے، یا یہ کہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں ہے، یعنی یہ کہہ دے کہ قرآن پہلے جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں ہے، بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے۔ جیسے بعض لوگ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک میں 40 پارے ہیں۔ اب بتائیں آپ، اس طرح کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کوئی اگر ایسا کہتا ہے کہ قرآن کو گھٹا دیا گیا ہے یا بڑھا دیا گیا ہے، تو ایسا کہنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے،
اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو باتیں بتائی گئی ہے اسے یاد کرنے کی کوشش کریں اور یاد کر کر کے اپنے ذہن میں محفوظ کریں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے انشاءاللہ العزیز، جب تک کہ آپ اسی کو ہی ریوائز کریں، اسی کو ہی پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔